بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله عز وجل كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. جیسا کہ ہماری جو تفسیر چل رہی تھی سورۃ المعارج آیت نمبر 14 تک تفسیر ہو چکا تھا. آیت نمبر 14 تک. آج جو تفسیر آیت نمبر 15 سے ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں فرماتی ہیں کہ کلا. یہ کلا جو ہے نا اس سے پہلے والے آیت سے اس کا کنیکشن ہے. اس سے پہلے جو کیا ہوا تھا، کافر یہی چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب سے بچا لے. کافر کیا کرنا چاہتا تھا؟ بس اللہ مجھے عذاب سے بچا لے، چاہے میرے بچے کو جہنم میں داخل کر کے، میرے خاندان والوں کو جہنم میں داخل کر کے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. کافر یہی چاہتا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کلا کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جہنم میں داخل کرنا ہے تو آپ کے بچے کو آپ کے بدلے، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کو جہنم میں داخل ہونا ہے تو آپ کی بیوی کو آپ کے بدلے، یہ نہیں ہو سکتا. کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو جہنم میں داخل ہونا ہے وہی داخل ہوگا جہنم میں. وہی اللہ فرماتی کہ کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جو جہنم میں داخل ہونا ہے وہی جہنم میں داخل ہوگا. اس کے بدلے اس کی بیوی کو جہنم میں داخل کرنا، یہ نہیں. اس کے بدلے اس کے بیٹے کو، یہ بھی کیا ہے، نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انہا لظا. لظا مطلب جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. جہنم کے کئی نام، جیسا کہ جہنم کا نام جہنم ہے، جہیم ہے، سعیر ہے. یہ لظا جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے. لظا کا جو اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ انگار کے شعلے کو بولتے ہیں. انگار کا جو شعلہ جو بھڑکتا ہے اسے بولتے ہیں. یعنی کہ کافر کہاں ہوگا؟ لظا میں ہوگا. مطلب جہنم میں، جو بھڑکتی ہوئی جہنم، اس میں ہوگا. لظا کا ایک جو معنی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ شعلہ ہے، انگار کا شعلہ. ایک اور جو معنی ہے، بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ لظا جو ہے نا اصل لظا سے، عربی زبان بولتی ہے کہ لظا، اس کا معنی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ. یعنی کہ کافر جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. لظا کا دو معنی ہے. ایک ہے انگار کا شعلہ ہے، جو گرم انگار جو وہ شعلہ ہے. ایک اور جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے معنی میں، یعنی کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے، جہنم میں کیا، بھڑکتی ہوئی جہنم میں رہے گا. اب جہنم میں کیا ہوگا؟ نزاعۃ للشوى. نزاع کا مطلب کھینچنا. نزاع کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا. اصل نزاع بولتے ہیں کھینچنے کو. کسے کھینچنے کو؟ للشوى. شوا کا جو معنی ہے، فیس کا جو چمڑی ہے اسے بولتی ہیں شوا. جو ہمارے فیس کا جو چمڑا ہے اسے بولتی ہیں شوا. یعنی کہ جہنمیوں کو جہنم میں ان کا جو چمڑا ہے نا وہ پکڑ کھینچا جائے گا. فیس کا چمڑا، ان کا جو فیس کا جو چمڑا ہے وہ پکڑ کے کھینچا جائے گا عذاب کے طور پر. شوا کا جو معنی ہے، فیس کا جو چمڑا ہے وہ پکڑ کے کھینچا جائے گا. نزاع کھینچنا، شوا فیس کے چمڑے کو کیا ہے، کھینچا جائے گا. دوسرا جو معنی ہے، دوسری جو تفسیر ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ جسم میں جو بھی چمڑا ہے وہ گوشت کے ساتھ کھینچا جائے گا، صرف ہڈی باقی رہے گی. صرف کیا ہے، ہڈی باقی رہے گی. اس طرح جو ہے نا جسم میں جو بھی گوشت ہے، چمڑا پورے کو کھینچے جائے گا، صرف کہ اس کی ہڈی کیا ہے، جہنم میں باقی رہے گی. پھر اللہ کے حکم سے دوبارہ کیا ہے، چمڑا پہنایا جائے گا، پھر عذاب ہوگا. پھر اس کے چمڑے کو، گوشت کو کیا ہے، نکال لیا جائے گا، ایسا کھینچ لیا جائے گا. پھر دوبارہ اللہ کے حکم، جیسا کہ بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی ختم ہوگی، پھر اللہ کے حکم سے دوسرا چمڑی آئے گا. ایک چمڑی عذاب میں، انگار میں پگھل جائے گا، پھر دوبارہ چمڑی آئے گا. وہی مطلب ہے، نزاع کھینچنا جائے گا. شوا ایک جو تفسیر ہے، فیس کا جو چمڑا ہے اسے کھینچا جائے گا. دوسرا جو ہے نا جسم میں جو بھی چیز ہے، جو بھی کیا ہے، گوشت ہے، چمڑا، اسے تمام کو کھینچا جائے گا جہنم میں. تیسری جو تفسیر ہے، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتی ہیں کہ جسم کے جو بھی اعضاء ہیں اسے کھینچا جائے گا. جو دل جو ہے نا وہ چیختا رہے گا. عذاب کی وجہ سے جو دل ہے وہ چیختا، صرف دل باقی رہے گا، پورے جسم کا اعضاء کیا کھینچ لیا جائے گا. وہی مطلب نزاع کا مطلب کھینچنا. الشوا چمڑی کو، جسم کے جو بھی چمڑا، ہاتھ کے چمڑے کو کھینچا جائے گا، فیس کے چمڑے کو کھینچا جائے گا، جسم کے پورے چمڑے کو کیا ہے، کھینچا جائے گا. نعوذ باللہ. اس کے بعد دیکھیے تدعو من ادبر وتولى. تدعو، اللہ المستعان. تدعو کا مطلب بلانا. تدعو کا مطلب کیا ہے؟ بلانا. جہنم بلائے گا، کافروں سے کہے گا کہ آؤ میرے. تدعو
جہنم بلائے گا، اے کافر، اے منافق تو میرے پاس آ۔ معلوم یہ ہوا کہ جہنم بات بھی کر سکتا ہے، جہنم کیا وہ بات بھی کرتا ہے، وہی کہ تدعو، جہنم بلائے گا کسے؟ من ادبر وتولا، جو توحید پرست نہیں ہے، جو منافق نہیں ہے، تمام کو جہنم کیا بلائے گا، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، جہنم پکار پکار کے کہے گا۔ تو وہی کہنا تدعو مطلب پکارنا، بلانا، جہنم کیا ہے بلائے گا کسے؟ من، جو ادبر، ادبر مطلب پیٹ پھیرنا، پیٹ پھیرنے کا مطلب جو ہے نا ایمان نہیں لاتا ہے، ایمان نہیں لاتا ہے، وہ تولا، منہ پھیرنا، یعنی کہ نبی کی بات کو نہیں مانتا ہے، یعنی کہ ادبر و تولا کا معنی ہے کہ جو توحید پرست نہیں ہے، جو مشرک ہے، جو منافق ہے، اسے جہنم بلائے گا، تدعو، جہنم بلائے گا، تدعو، آؤ آؤ میرے طرف آؤ، من ادبر و تولا مطلب جو بھی توحید پرست نہیں ہے، جو بھی منافق ہے، جو بھی مشرک ہے، وہ میرے پاس آؤ۔ پھر اللہ نے اس کے بعد جو ہے نا ایک یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نا جو لوگ جو ہے نا دنیا میں کیا کرتے ہیں، جو دنیا دار لوگ ہیں، جو دنیا کے واسطے جیتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، دنیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں، کسے؟ پیسے کو جمع کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ فَأَوْعَى، اسے بند کے رکھ دیتے ہیں، یعنی کہ پیسے کو جمع کر کے کیا ہے ایک جگہ حفاظت سے رکھتے ہیں، یعنی کہ صدقہ و خیرات نہیں کرتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، وہ پیسہ جمع کرتے ہیں، فَأَوْعَى کا مطلب حفاظت سے ایک جگہ رکھنا، یعنی کہ پیسہ جمع کر کے ایک جگہ حفاظت سے رکھتے ہیں، وہ جمع فَأَوْعَى، اوعا کا مطلب حفاظت سے رکھنا، یعنی کہ صدقہ و خیرات نہیں کرنا۔ آپ دیکھیں گے عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ صاحب رسول ہیں، وہ ہمیشہ لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے رہتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، جہنمی ایسے ہی جو پیسہ کو جمع کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، بس صدقہ نہیں کرتے ہیں۔ جہنم میں وہ شخص بھی داخل ہوگا جو صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ ہمیشہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، جو بھی ملا صدقہ و خیرات۔ بلکہ آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، سعودی عرب کے مفتی تھے جو نابینا تھے، ان کے انتقال ہو گئے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جو ہے نا ان کے بعد جو سیلری آتی تھی، بہت زیادہ سیلری ہوتی تھی وہاں، جو اب بھی جو ہے نا بہت زیادہ سیلری ہوتی ہے، وہاں کے جو ائمہ ہیں، جہاں کے علماء کو بہت زیادہ سیلری ہوتی ہے، ان کے جتنے بھی پیسہ ہوتا تھا شیخ بن باز رحمہ اللہ کے پاس جو سیلری ملتا تھا، پورا کا پورا صدقہ و خیرات کرتے تھے، یہ ایک روپے بھی اپنی جیب میں نہیں رکھتے تھے، پورا کا پورا اللہ کی راہ میں لوٹا دیتے تھے۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں وہ شخص داخل ہوگا جو جمع کرتا ہے، فاوعى، اسے حفاظت کرتا ہے، مطلب صدقہ نہیں کرتا ہے، صرف پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے، صدقہ نہیں کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے انسانوں کے بارے میں فرمایا ہے ان الانسان خلق هلوعا، ان بے شک الانسان انسان ہے، خلق پیدا کیا گیا انسان کو کیسا؟ ہلوعا، ہلوعا کا جو معنی ہے جلدی کے معنی میں، ہلوعا کا جو معنی ہے جلدی کے معنی میں، لیکن مفسرین فرماتے ہیں ہلوعا کا معنی جو ہے نا اس کے بعد والی آیتوں میں، اس کے بعد والی 2 آیتوں میں ہلوعا کا معنی ہے، کیا ہے ہلوعا کا معنی؟ اذا مسہ الشر جزوعا، اذا جب مسہ چھونا، شر کوئی برائی کوئی مصیبت، یعنی کہ جب انسان کو کوئی برائی کوئی مصیبت چھوتی ہے، جزوعا، جزوعا کا جو معنی ہے 2 معنی ہے، ایک ہے صبر نہیں کرتا ہے، کوئی بیماری آئے صبر نہیں کرتا ہے، اور کیا ہے جزوعا کا ایک معنی ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ اذا مسہ، جب اسے چھوتا ہے، شر کوئی بیماری کوئی بھی مصیبت اسے جب چھوتا ہے، کوئی انسان کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت کوئی بیماری پہنچتی ہے، تو انسان جزوعا ہوتا ہے، مطلب گھبرا جاتا ہے، صبر نہیں کرتا ہے، صبر نہیں کرتا ہے، اور اللہ کی تقدیر پر راضی بھی نہیں ہوتا ہے، تو انسان ایسا ہے اذا مسہ الشر جزوعا۔ پھر واذا مسہ الخیر، واذا جب مسہ کا مطلب چھونا، الخیر مال، خیر کا معنی کیا ہے؟ مال، جب اس کے پاس مال آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ منوعا، منوعا کا مطلب جیسا کہ آپ دیکھیں منع کرنا، جیسا اردو میں بولتی ہیں منع کرنا، منوعا کا وہی ہے منع کرتا ہے، یعنی کہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے۔ جب وہ فقیر رہتا ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو جزوعا گھبرا جاتا ہے، لیکن جب اس کے پاس مال آتا ہے تو منوعا ہے، کیا کرتا ہے انسان؟ صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، یعنی کہ جب اس کے پاس دنیا کی نعمتیں آتی ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، منوعہ کا مطلب روکتا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ ان الانسان خلق، بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہے ہلوعا، ہلوعا پیدا کیا گیا ہے۔ ہلوعا کا معنی کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا،
جب اسے کوئی بیماری پہنچتی ہے، جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جزوعہ گھبرا جاتا ہے، یعنی کہ صبر نہیں کرتا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا ہے، مطلب بے صبرا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اذا مسہ الشر کا ایک جو معنی ہے، جب وہ فقیر ہوتا ہے تب بھی وہ صبر نہیں کرتا، جب اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو بے صبرا بن جاتا ہے. یعنی کہ وہ کیا ہے، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا. ہاں اللہ نے میری تقدیر میں یہی رکھا، ہاں، لیکن وہ راضی نہیں ہوتا ہے اللہ کی تقدیر پر. پھر وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اسے کوئی خیر چھوتا ہے، جب اس کے پاس مال ہو، خیر کا معنی ہے مال، جب اس کے پاس کوئی مال مل جاتا ہے، منوعا، جب وہ مالدار ہو جاتا ہے، جب سے اللہ اسے پیسوں سے نوازتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، منوعا، وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، اپنے آپ کو روکتا ہے صدقہ و خیرات سے. یعنی کہ انسان جو ہے نا کتنا ہے. اسی وجہ اللہ نے فرمایا کہ ہلوعا ہے انسان جلد باز ہے، مصیبت پہنچتی ہے صبر نہیں کرتا ہے، جب نعمتیں ملتی ہیں صدقہ و خیرات نہیں کرتا. یہی مطلب ہے ہلوعا کا. اس کے بعد لیکن الا المصلین، یہ لوگ جو بے صبرا جو لوگ ہوتے ہیں، جو گھبرا جاتی ہیں باتوں میں، اور کیا ہے جب ان کے پاس مال آتا تو صدقہ و خیرات نہیں کرتی ہیں. ہاں، لیکن کون ایسا نہیں کرتے ہیں؟ اصل انسان ایسا ہے کہ وہ بے صبرا ہوتا ہے، لیکن اگر نماز پڑھیں گے اللہ آپ کے اندر صبر کی طاقت دے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والے. مگر جو نماز پڑھتا ہے وہ کبھی بے صبرا نہیں ہوتا ہے، کبھی وہ کیا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرنے والا ہوتا ہے. نماز پڑھنے والا جو ہے نا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بے صبرا جو ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، اسے دور کرنے کے لیے کیا ہے، الا المصلین، نماز ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بہت زیادہ ٹینشن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے سے مجھے سکون دلاؤ، اے بلال نماز کے ذریعے سے ہم سکون پائیں گے. یعنی کہ چلو نماز پڑھیں گے، تاکہ نماز کے ذریعے سے ایک مسلمان کو سکون ملتا ہے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا دنیا میں کیسا ہے، ہلوعا ہے، گھبرا جاتا ہے. لیکن کون نہیں گھبراتا ہے، کون بے صبرا نہیں ہے، الا المصلین، نماز ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے آپ کو سکون ملے گا، سکون ملے گا آپ کو، آپ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائیں گے. تو اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ الا المصلین. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، الذین جو ہم علی صلاتهم، جو نماز پڑھتی ہیں، دائمون ہمیشہ ہمیشہ، یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں. ہمیشہ ہمیشہ نماز پڑھنے کا دو مطلب، ایک ہے نفل فرض نماز کی پابندی کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، دوسرا نفل نماز کی بھی پابندی کرتا ہے. خاص طور پر جو 12 رکعت جو رواتب ہیں، 12 رکعت جو راتبہ ہیں، اس کی کا بھی اہتمام کرتا ہے. یعنی کہ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، ساتھ میں نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے. یہ لوگ جو ہے نا حقیقت میں سکون میں رہتے ہیں، ان کی زندگی سکون سے رہتی ہے، ان کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتا. وہی اللہ نے کیا فرمایا دوسری آیت میں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی مسلمان صحیح طور پر زندگی گزارتا ہے، توحید پرست ہو کے زندگی گزارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ اس کی زندگی میں سکون دے دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون دے دیتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرماتی ہیں کہ اگر آپ نماز پڑھیں گے اللہ آپ کو سکون دے دے گا. لیکن ایک دو باتیں، شیطان آپ کو ورغلائے گا، نماز پڑھنے سے شیطان نہیں چھوڑے گا. شیطان یہی بولے گا کہ 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، نماز چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو. لیکن جب یہی جو نماز ہے جو آپ کو سکون دلاتا ہے، جو آپ حلوہ میں آپ کا شمار نہیں ہوتا. وہی اللہ نے فرمایا کہ الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہی لوگ ہیں جو لوگ نماز ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے ہیں. والذین فی اموالہم، وہی لوگ ہیں الذین جو فی اموالہم، ان کے مال میں حق معلوم، معلوم حق یعنی کہ زکوٰۃ دیتے ہیں. نیک لوگ کون ہیں؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں، ساتھ میں کیا ہے زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. والذین فی اموالہم، اور جو ان کے مال میں کیا ہے حق معلوم، حق معلوم ہے مطلب وہ کیا ہے، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ للسائل والمحروم، للسائل کا مطلب پوچھنے والے، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ سائل آئے ہیں مطلب فقیر آیا ہے، آپ فقیر کو بھی پیسہ دو. والمحروم، محروم کا مطلب یہ ہے المتعفف، یعنی کہ اسے ضرورت ہے پیسے کی لیکن وہ نہیں مانگتا. کئی لوگ ہوتی ہیں معاشرے میں، ریلیشن میں کئی لوگ ہوتی ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ نہیں مانگتا ہے. ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے، یاد رکھیں، ایسے لوگوں کو بھی دینا چاہیے. تو المحروم کا مطلب یہ ہے انسان کا جو خرچ ہے مہینہ کا وہ یہ ہے کہ 50,000 ہے لیکن وہ کماتا ہے 30,000، وہ 20,000 کا محتاج ہوا. آپ کو معلوم ہے تو آپ دیجیے ان لوگوں کو. وہی اللہ نے فرمایا کہ للسائل، پوچھنے والوں کو بھی دو، المحروم جو نہیں پوچھتے ہیں تم ان کو بھی کیا ہے دیا کرو. جیسا کہ اس میں جو انسان جو ہے نا جتنا ہو سکے صدقہ و خیرات کرے، جو نہیں پوچھتے ان کو بھی دے. جیسا کہ زین العابدین جو علی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے ہیں، ان کے بارے میں جو مشہور واقعہ ہے، وہ رات میں جو ہے نا اپنے پیٹھ میں کھانا پانی آٹا وغیرہ جو ہے نا لے کر جو ہے نا جاتے تھے. ایک غریب گاؤں میں جا کر کیا ہے ان کے گھر کے سامنے جو بھی
ہر گھر کے سامنے آٹا چاول وغیرہ رکھ دیتے، رات میں کرتے تھے اس طرح. ایسا کسی کو معلوم نہیں یہ کون ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا. ہر دن رات میں وہ کھیڑے میں ایک کھیڑا تھا، وہاں لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے سامنے کیا ہے، کچھ چاول رکھا ہے، کچھ آٹا رکھا ہے، کچھ تیل رکھا ہے. رات میں اس طرح ہوتا تھا. لوگ کیا اس کے بعد معمولی ہوگا، لوگ کیا ہے صبح میں وہ رہتا تھا اپنے گھر کے سامنے، وہ لے کر استعمال کرتے تھے. ایک دن کیا ہوا، نہیں پائے لوگ. اس دن لوگ تعجب ہوئے کہ ہر دن رات میں جو ہے نا ہمارے گھر کے سامنے کھانا ہوتا تھا، چاول ہوتا تھا، تیل ہوتا تھا، آج کیوں نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں کہ وہ زین العابدین جو علی رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے تھے، ان کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو معلوم ہوا کہ زین العابدین جو ہے نا بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے. یہ اصل جو صدقہ و خیرات تھے، آپ کسی کو دے بھی کسی کو معلوم نہ ہو. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں سامنے والے کو معلوم نہ ہو. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان جو ہے نا جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کے الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیا صدقہ و خیرات کرتا ہے، یعنی کہ اس کے بازو لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے کسی کو صدقہ و خیرات کیا ہے. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں یہ مت بولو کہ میں اس کو پیسہ دیا ہوں، میں اس کو پیسہ دیا، کیونکہ صدقہ و خیرات یہ نیکی ہے. یہ نیکی کو نہیں بولنا چاہیے ہم لوگ. بس یہ ہونا کبھی کبھی ضرورت پڑے تو تب بول سکتے ہیں، یعنی کہ ہم بولتے ہیں کہ ہم نے ان کو 5,000 روپے صدقہ دیا ہے، ہم نے ان کو 10,000 صدقہ دیا، نہیں بول سکتے. یاد رکھیں، کیونکہ نیکی کو چھپانا یہی اصل چیز ہے. جب زین العابدین رحمہ اللہ کا جب انتقال ہوا، بعد میں لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا رات میں آ کر لوگوں کو صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا وہی اللہ نے فرمایا کہ للسائل والمحروم، جو پوچھنے والے ہیں تم ان کو بھی صدقہ و خیرات کرو، محروم جو نہیں پوچھتے ہیں تم ان کو بھی صدقہ و خیرات کرو. اور نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ والذین یصدقون بیوم الدین، والذین جو یصدقون مانتے ہیں بیوم الدین، دین کا مطلب قیامت، قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. نیک لوگ جو ہے نا مطلب ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت حق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، وہی مطلب ہے. والذین جو یصدقون مانتا ہے کس کے بارے میں؟ بیوم الدین، قیامت کے دن کے بارے میں کہ قیامت حق ہے، اس پر ایمان لاتا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین. اور نیک لوگ کیا ہوتی ہیں؟ والذین ہم، اور وہ لوگ جو ہے نا، والذین جو ہم وہ لوگ نیک لوگ من عذاب ربہم، اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرنے والے ہوتے ہیں. مومن جو ہے نا اپنے رب کے عذاب سے ڈرتا ہے، ہمیشہ مشفقون ڈرتا ہے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، ہمیشہ ڈرتا ہے اللہ کے عذاب سے. کیا مطلب ہے کہ صدقہ و خیرات کرے آپ، کرنے کے بعد آپ کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ صدقہ قبول ہوا یا نہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. ایک انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے، پھر بھی اللہ سے ڈرتا ہے. یہ سمجھو کہ آپ کا صدقہ قبول ہوا، یعنی کہ نیکی کرنے کے بعد ہمارے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ نے میری نیکی قبول کیا ہے یا نہیں. یہ جو تڑپ ہے مومنوں کی پہچان ہے. وہی اللہ فرماتی کہ والذین هم من عذاب ربهم، یہی لوگ ہی مومن من عذاب ربهم، اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرتے ہیں. یعنی کہ نیکی کرنے کے بعد ان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میری نیکی قبول کیا ہے یا نہیں. نماز پڑھنے کے بعد ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ اللہ میری نماز قبول کیا ہے یا نہیں. یعنی کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. تو وہی اللہ فرماتی کہ مومن جو ہے نا ان کے دل میں ہمیشہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ان عذاب ربہم، بے شک اپنے رب کا جو عذاب ہے غیر مأمون، ڈرنے والی چیز. غیر مأمون کا مطلب ڈرنے والی چیز. واقعی جو ہے نا اللہ کے عذاب کو جو ہے نا ڈرنا چاہیے. اسی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں 3 چیز ہونا واجب ہے، کمپلسری. یاد رکھیں ہمیشہ. ایک ہے اللہ سے محبت، میرے اور آپ کے دل میں ہمیشہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. دوسرا اللہ کے عذاب سے ڈر ہمیشہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے، یہ ڈر انسان کے دل میں ہمیشہ ہونی چاہیے. تیسرا اللہ کی رحمت سے امید، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مجھے جنت میں داخلہ دے گا. یعنی کہ تینوں چیز ہمارے دل و دماغ میں ہمیشہ ہمیشہ ہونی چاہیے. ایک ہے اللہ سے محبت، دوسرا اللہ کے عذاب سے ڈر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب جہنم سے بچائے، اس کا ڈر ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہونی چاہیے. اور تیسرا اللہ کی رحمت سے امید. لیکن کب اللہ کے عذاب سے ڈر زیادہ ہونا چاہیے؟ ہمارے دل میں اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو، لیکن ڈر کب زیادہ ہو؟ جب ایک مسلمان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، ایسے وقت اس کے دل میں اللہ کے عذاب سے ڈر زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے. ہاں، کب اللہ کی رحمت سے امید زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچائے گا؟ یہ کب؟ موت کے وقت. موت کے وقت ایک مسلمان جو نا اللہ سے اچھی امید رکھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب ان کی موت ہو رہی تھی تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے دل میں اللہ کی رحمت سے امید زیادہ ہے. مرتے وقت ایک مسلمان کو اللہ کی رحمت سے امید زیادہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا, اللہ تعالیٰ مجھے عذاب قبر سے بچائے گا, اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخلہ دے گا. مرتے وقت ایک مسلمان کو اللہ کی رحمت سے امید زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے دلوں میں تینوں چیز ہمیشہ ہمیشہ ہو. ایک ہے محبت اللہ سے, دوسرا اللہ کے عذاب سے ڈرنا, تیسرا اللہ کی رحمت سے امید. وہی اللہ فرماتی ہے کہ ان عذاب ربہم, بے شک اپنے رب کا جو عذاب ہے نا غیر مأمون, ڈرنے والی چیز ہے. واقعی اللہ کے عذاب کو کیا ہے؟ ڈرنے والی. بلکہ سلف کے بارے میں آتا ہے جب وہ رات میں سوتے, جب ان کو اللہ کے عذاب کا ڈر ہوتا تو نیند نہیں آتی تھی, ان کو نیند نہیں آتی تھی. آج ہمارا الٹا معاملہ ہے, ہمارا بزنس نہیں ہوا, کوئی ٹینشن ہوا تو ہم نہیں سوتے, جبکہ سلف تو یہ تھے کہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے تھے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ صرف یہ ایک آیت, اللہ کے عذاب کے بارے میں یہ ایک آیت پڑھ کے پوری رات ایک ہی آیت پہ گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں, ان تعذبہم فانہم عبادک. اللہ تعالیٰ یہ تیرے ہی بندے ہیں, تو چاہے تو عذاب دے سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صرف یہ ایک آیت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات تہجد میں صرف ایک ہی آیت پڑھا کرتے تھے. یعنی کہ جب اللہ کے عذاب کے بارے میں ذکر آتا تو صحابہ ڈر جاتے تھے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, بلکہ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے. بلکہ خاص طور پر جو ہے نا اللہ کے عذاب کو یاد کر کے رونا کب افضل ہے؟ رات کے وقت, تہجد کے وقت. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ عین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ عز وجل. رات کے اندھیرے میں, آدھی رات کے وقت, ایسے وقت آپ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں, تہجد میں اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتے ہیں, یہ واقعی مومن کی علامت ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے جو آنکھ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتی ہے وہ آنکھ کبھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی. وہ آنکھ کبھی جہنم کی آگ کو نہیں دیکھے گی جو آنکھ اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتی ہے. تو اسی وجہ سے سلف وغیرہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ تہجد کے لیے نماز پڑھتے اتنا دور پورا گلا ہو جاتا تھا. کہا جاتا تھا کہ ان کے رونے کی وجہ سے پورا جانماز پورا گلا ہوتا تھا, اتنا روتے تھے, عذاب کو یاد کر کے روتے تھے صحابہ. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ان عذاب ربہم غیر مأمون. غیر مأمون کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ڈرنے والی چیز ہے. اس کے بعد اللہ نے نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ والذین ہم, یہی لوگ ہی نیک لوگ, لفروجہم اپنے شرمگاہ کی, حافظون کیا ہے؟ حفاظت کرتے ہیں, مگر علی ازواجہم اپنی بیویوں کے لیے کیا ہے؟ اور او ما ملکت ایمانہم, یعنی کہ دو لوگ کیا ہے حلال, ایک ہی بیوی ہے, دوسرا او ما ملکت ایمانہم, اور جو ملکت ایمان مطلب لونڈیاں بھی کیا ہے مسلمانوں کے لیے حلال ہے. لونڈی کون ہے؟ مسلمانوں کا جنگ ہوا, ہندو مسلمان کی جنگ ہوئی تو وہاں جو مسلمان جیت گئے, اور ہندوؤں کی جو عورت ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے. وہ مسلمان اسی کو لونڈی بولتے ہیں. دیکھیے کہ وہ حلال ہے مسلمانوں کے لیے, یہ شریعت کا قاعدہ ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانہم, جو عورتیں ہندو عورتیں, جو ہندو جنگ ہار جاتا ہے تو اس کی جو عورتیں ہیں یہ مسلمان لے لیں گے, اور مسلمانوں کے لیے حلال ہے. مسلمانوں کے لیے کیا ہے وہ عورت بھی کیا ہے حلال ہے. لیکن وہاں جو ہے نا شریعت کی جو مصلحت دیکھیے, اللہ نے حلال کر دیا. تو معلوم ہے کہ اگر لونڈی حلال ہے تو مسلمانوں کے لیے بہت قریب ہو جاتی ہے, وہ اس کے لیے اس سے بہت قریب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اصل اسے دین کی دعوت دینا چاہتا ہے. وہ ایک جو عورت جو ہے نا جو مسلمانوں کے لیے حلال ہو گئی تو اس سے قریب بھی ہو گئے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ اس کا مسلمان کیسا ہوتا ہے, مسلمان کس طرح زندگی گزارتا ہے. یعنی کہ اللہ نے اسے ایک بیوی تو نہیں ہے وہ, لیکن بیوی جیسا قریب ہو جاتی ہے وہ عورت, اسی کو لونڈی بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ قریب اس وجہ سے کیا تاکہ کیا ہے وہ لونڈی جو ہے نا دیکھے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہ کر مسلمان کس طرح رہتے ہیں, تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں. اتنا قریب اللہ نے اس وجہ سے کیا تاکہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں, تاکہ وہ بھی اسلام کو جانے کہ اسلام کیا ہے. جب وہ مسلمان گھر میں رہے گی, مسلمان کا کس طرح پکوان ہے, مسلمان کس طرح رہتے ہیں, کیونکہ مسلمان کے پکوان میں بھی آپ دیکھیں گے حلال چیز ہوتا ہے. عالم یہاں تک مسلمان کے جو پکوان بھی حلال چیز ہوتا ہے, اور مسلمان کے جو آپس میں پیش آنے کا جو معاملہ ہے, یہ تمام چیز اگر وہ دیکھے گی تو خود بخود وہ اسلام قبول کر لے گی, خود بخود وہ اسلام قبول کر لے گی. آپ بولیں کہ ہندو لوگ جو ہے نا سور کھاتی, اس میں کیا ہوتا ہے, پوری بیماری ہے, کینسر وغیرہ کی بیماری. جبکہ مسلمان حلال گوشت کھاتے ہیں, جبکہ مسلمان جو ہے نا ان کا آپسی معاملات کس طرح ہوتا ہے, مسلمان کس طرح دوسروں کے ساتھ پیش آتا ہے. بلکہ جو ہے نا یہ جو لونڈی جو ہے نا مسلمان کے گھر میں رہے گی تو مسلمانوں کو دیکھے گی تاکہ وہ اسلام کی طرف آئے. اس وجہ سے اللہ نے اس لونڈیوں کو کیا ہے مسلمانوں کے لیے حلال کیا ہے.
الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اگر یہ تو وہ بیوی کے پاس آتا ہے, لونڈی کے پاس آتا ہے, فانہم غیر ملومین, بے شک وہ کیا ہے, غیر ملومین, مطلب وہ ملامت زدہ نہیں ہے, مطلب وہ برا شخص نہیں ہے. اگر کوئی اپنی بیوی اور لونڈی کے پاس آتا ہے تو وہ کیا ہے, ملومین کا مطلب وہ کیا ہے, برا نہیں ہے. لیکن فمن ابتغى, پس جو چاہتا ہے, ابتغى جو چاہتا ہے, وراء ذلك, اس کے علاوہ, وراء اس کا مطلب زنا چاہتا ہے, لونڈی اور بیوی کو چھوڑ کر کیا ہے, اگر کوئی انسان نعوذ باللہ زنا کرنا چاہتا ہے, فاولئک هم العادون, فاولئک یہی لوگ, هم العادون حد سے بڑھنے والے, یہی لوگ جو ہے نا حد سے تجاوز کرنے والے, یعنی کہ یہ لوگ گنہگار ہیں, یہ لوگ گنہگار. اللہ نے حلال کیا کسے, لونڈیوں کو, اور کسے حلال کیا, اللہ نے بیوی کو حلال کیا. لیکن اگر کوئی مسلمان اس کے علاوہ تلاش کرتا ہے زنا وغیرہ کو, فمن ابتغى, بس جو ابتغى تلاش کرنا, وراء ذلك اس کے علاوہ, کس کے علاوہ, لونڈی اور بیوی کے علاوہ اگر کوئی تلاش کرتا ہے زنا کو, فاولئک هم العادون, یہی لوگ جو ہے نا حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. یہاں تک کیا ہے ہماری تفسیر آج کی کافی ہے.